السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے ریسٹاکس۔ یہ بہت ہی کمال کی میڈیسن ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، توجہ دھیان کے ساتھ غور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زبردست میڈیسن ہے۔ دوستو، برائیونیا کے اندر ہم نے پڑھا برائیونیا کی ساری تکلیفیں حرکت سے بڑھتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی حرکت، کسی بھی جگہ کی تکلیف اس کو بڑھا دے گی، لیکن ریسٹاکس اس کے الٹ ہے۔ یہ اس کی پوائنٹ ہے، کی علامت ہے اس کی آپ یہ یاد رکھیں۔ ریسٹاکس کی جتنی دردیں ہیں، ساری تکلیفیں، اس کو آرام سے تکلیف ہوتی ہے اور تھوڑی حرکت کرنے سے، چلنے پھرنے سے اس کو سکون آتا ہے۔ یہ اس کا کی پوائنٹ ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ بھی، اور اس کے جو مخصوص خواص ہیں، بے حد کمزوری ہوتی ہے، فالجی کمزوری، پورے جسم میں پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ آرام سے بیٹھا ہو۔ بے حد بے چینی اور بے آرامی اس کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ دردوں کی وجہ سے مجبوراً اس کو پہلو بدلنا پڑتا ہے، اور رات کو خصوصاً تکلیف اٹھاتا ہے مریض۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کو تکلیف بڑھتی ہے، نہانے سے اس کو تکلیف بڑھتی ہے، موسم سرما میں، برسات کے موسم میں ایسی تکلیفیں بڑھتی ہیں، اور بھیگنے سے، چاہے کوئی بھی تکلیف جو بھیگ جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، اس کے ہلکے اثر میں آتے ہیں۔ باقی جسم کے جتنے جوڑ ہیں، اور کندھے کے جوڑ، گھٹنے کے جوڑ، اس کے علاوہ ٹخنا، چتڑ، کلائیاں، کندھے، انگلیاں، کونیاں، اور یہ سارے اس کے ہلکے اثر میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو میڈیسن ہے جلد پر بڑا اثر کرتی ہے، جلد پر، اور چیرنے پھاڑنے والے اس کے اندر درد ہوتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے سے اور بھیگ جانے سے پیدا ہونے والی شکایات، اس کے لیے بڑی زبردست میڈیسن ہے۔ زہریلے مادے سے آنے والا بخار، اس کے لیے، موسم سرما کا گینٹھیا، اس کے لیے بڑی زبردست میڈیسن ہے۔ ہم اس کو مریضوں کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ہمیں اپلائی کرنی چاہیے، بہت اچھا ہے اس کا جو ہے رزلٹ آئے گا۔ اچھا، خارش جو ہے نا، ریسٹاکس کی خارش، عام طور پر ڈاکٹر حضرات خارش میں جو ہے نا وہ سلفر کو استعمال کرواتے ہیں، حالانکہ اس کا جو پہلا انہوں نے نوٹ کیا ہے ریسٹاکس کا، ڈاکٹر ولیم بورک نے، تو جلد پر اثر کرتی ہے، یہ پوائنٹ اس نے دیا ہے۔ ایسی خارش جو گرمی سے بڑھے، باقی تکلیفیں تو اس کی سردی سے بڑھتی ہیں، لیکن خارش اس کی گرمی سے جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی جو بے چینی ہے وہ دماغی بے چینی نہیں ہے، اس کی بے چینی جو ہے وہ دردوں کی وجہ سے ہے۔ دردوں کی وجہ سے اس کو آگے پیچھے چلنا پھرنا اس کا بنا رہتا ہے، ہر وقت پہلو بدلتا رہتا ہے، اور اس کو عارضی سکون مل جاتا ہے پہلو بدلنے سے۔ عضلاتی درد جو پسینے کے یک رک جانے سے پیدا ہوں، یا مرطوب زمین پر لیٹنے سے پیدا ہوں، یعنی گیلی زمین ہے اس کے اندر بندہ لیٹا ہے، یا بھیگ جانے سے، یا اس کے علاوہ نہانے سے اگر بائی کے درد یا فالج پیدا ہو جائیں، اور ان کے ساتھ جسم میں ہر جوڑ میں درد اور سختی آ جائیں، تو یہ دعا مفید ترین ہے۔ زیادہ بوجھ اٹھانے سے اور وزن اٹھانے سے، خصوصاً زیادہ محنت کرنے سے، جھکے رہنے سے، پانی میں کام کرنے سے جو درد یا تکلیف یا تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ان سب کے لیے یہ میڈیسن مفید ہے۔ اچھا، عضلات کے زیادہ استعمال کرنے سے جو مسئلہ بنے، اس کے لیے آرنیکا بھی میڈیسن ہے، لیکن یہ بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ اس کا ایک اور نشان ہے، زبان کی جو نوک ہے اس پر ایک مثلث کی طرح کا نشان، یہ اس کا مخصوص نشان ہے۔ اچھا، آنکھوں کے اندر ایک بڑی زبردست اس کی یہ نشانی ہے، آنکھیں کھولنے پر گرم آنسوؤں کا زیادہ مقدار میں بہنا، یعنی رات کو سویا ہے نا تو صبح اٹھے، یا کسی ایسی تکلیف کے اندر آنکھوں کی جس میں آنکھیں بند ہیں، تو جب آنکھیں کھولیں تو گرم آنسو نکلیں، یہ اس کا زبردست نشان ہے ریسٹاکس کا۔
اگر بھیگنے سے اشوب چشم ہو جائے یا آنکھ عضلات میں فالج ہو جائے یا آنکھوں میں آبلے پڑ جائیں تو یہ سارے اس کے ہلکے اثر میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں چوٹ وغیرہ لگنے کی وجہ سے اسقاط حمل کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو، رسٹاکس دوائی بہت مفید ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تھوڑی جلدی تکلیفات کے بارے میں۔ جلدی تکلیفات کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ ایک ڈاکٹر ہارن لکھتے ہیں، رسٹاکس میں ہر قسم کی جلدی تکلیفات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، مثلاً پھنسی، پھوڑے، آبلے وغیرہ وغیرہ۔ پھنسیوں میں ایک قسم کی بے رنگ یا زرد رنگ کا پانی پایا جاتا ہے جو ٹھیک آبلوں کی طرح دکھائی دیتا ہے اور بعد میں ان میں کھرنٹ جم جاتا ہے۔ یہ دانے ایک سے نہیں ہوتے، یعنی برابر نہیں ہوتے، بے قاعدہ ہوتے ہیں اور یہ نسبت گہرے ہونے کے جلد پر سطح پر پھیلتے رہتے ہیں۔ ان میں جلن و خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی سے بڑھتی ہے، اس کی خارش گرمی سے بڑھتی ہے۔ اچھا، زہر باد کے لیے بڑی زبردست میڈیسن ہے، زہر باد کے لیے۔ اور زہر باد کی ایک نشانی یہ یاد رکھیں، یہ بائیں سے دائیں کو جاتا ہے۔ ایپس میلیفیکا کا زہر دائیں سے بائیں کو، اس کا بائیں سے دائیں کو۔ مثلاً بائیں جو گال ہے، گال، اس کے اوپر اگر زہر باد ہوا تو پھر وہ دائیں چلا جائے گا، یہ اس کی علامت ہے۔ ایپس میلیفیکا کا جو زہر ہے وہ دائیں طرف ہوگا چہرے کے، پھر وہ بائیں طرف چلا جائے گا۔ اچھا، فالج کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ بھیگ جانے سے، اور پہلے بھی کہا کہ مرطوب جگہ پر لیٹنے سے، بھیگی ہوئی چادر یا بسترے پر سوتے رہنے سے، محنت کے بعد، وضع حمل کے بعد، اور نچلے حصے کے فالج کے لیے پپوٹوں کا فالج، واحد اعضاء کا فالج، اور فالج میں مفلوج جو حصے ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں۔ کمر کے درد کے لیے ارک النساء خصوصاً بائیں جانب کا، ارک النساء خصوصاً بائیں جانب کا، اس کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اور ایک اس کی اور نشانی ہے، اس کے لیے ہمارے مٹیریا کے اندر 2 میڈیسن ہیں۔ یہ بخار کے ساتھ جو منہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہ دانے نکل آتے ہیں منہ کے چاروں طرف، تھوڑے تھوڑے نا، وہ ہونٹوں کے اوپر آگے پیچھے، تو بخار کے دانے نکل جاتے ہیں، آتے ہیں۔ ان کے لیے ایک میڈیسن تو نیٹرل میور ہے، لیکن میرے خیال میں نیٹرل میور سے اچھی یہ کام کرتی ہے رسٹاکس۔ ان کو دینے سے وہ دانے، وہ چیزیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اس میڈیسن کے جو اس کی ناک کی علامت ہے، ناک کی علامت میں اس کو چھینکیں آتی ہیں اور بھیگنے سے زکام ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو یا کسی کو نہلانے کے بعد اگر زکام ہو جائیں تو یہ میڈیسن دینے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی جو ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو آزمایا بھی ہے، بندے کا جسم ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے بخار چڑھ رہا ہے، تو رسٹاکس 1 mg کی 1 ڈوز دینے سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جبڑوں پر بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے، پہلے بھی بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ گلے کے جو غدود ہیں وہ بھی سوج جاتے ہیں، کن پیڑوں کی بہت اچھی، خصوصاً بائیں طرف کے جو کن پیڑے ہیں ان کی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور مریض کے اندر دودھ کی خواہش ہوتی ہے، میں نے دودھ پینا ہے، اور پیاس بھی اس کے اندر ہوتی ہے، ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اچھا، کھانے کے بعد غنودگی، اس کو انڈر لائن کیا ہے۔ بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد غنودگی آ جاتی ہے ایسے جیسے، تو ہم یہ میڈیسن اپلائی کر سکتے ہیں۔ معدے میں پتھر کا احساس برایونیا کے اندر بھی تھا، ناسومیکا کے اندر بھی تھا، پلساٹیلا کے اندر بھی تھا، اس کے اندر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو مقد کے آس پاس آنے والی جو ایسی پھنسیاں، کوئی ایسی چیز بن جائیں تو اس کو ابتدا میں روکنے کے لیے ہم اس میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ مریض کے جو حساس حصے ہیں ان میں اگر خارش ہو، اور میں نے یہ آزمایا بھی ہے، ان کے اندر بعض دفعہ خارش ہو جاتی ہے تو زیادہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اس کے لیے
اس میڈیسن کو آپ ضرور دیں، بہت اچھا اثر کرے گی۔ کھانسی کے لیے بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے، اور اس کی کھانسی جو ہے وہ خوش تکلیف دہ کھانسی، سردی کے دوران یا ہاتھ بستر کی چادر سے باہر نکالنے سے بھی کھانسی آتی ہے، یہ اس کی بڑی اہم علامت ہے۔ اور نزلہ زکام جب بندے کو شروع ہوتا ہے تو سارا جسم درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے۔ اس کے ساتھ یوپیٹوریم پرف ہماری دوسری جو میڈیسن ہے وہ بھی اس مسئلے کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔ بوڑھوں کی کھانسی کے لیے بھی یہ ہم استعمال کروا سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس کی ایک نشانی ہے کہ لقمہ نگلتے وقت یہ جو اوپر والا کمر کا حصہ ہے گردن کے پیچھے ادھر درد ہوتا ہے، یہ اکثر جو بوڑھے نہیں ہیں بوڑھے ان کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے کہ لقمہ نگلتے وقت ان کو یہ ادھر درد ہوتا ہے۔ کمر درد کے لیے، اچھا، اس کی جو کمر درد ہے کسی سخت چیز پر لیٹنے یا حرکت سے سکون ملتا ہے، یہ نشانی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو جوڑ ہیں بڑے پر درد ہوتے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ چیرنے پھاڑنے والا شدید قسم کا درد ہوتا ہے، گنٹھیاوی درد ہوتا ہے، اور وہی بات اس کو تھوڑا سا حرکت کرنے سے سکون ملتا ہے۔ ہڈیوں کے جو ابار ہوتے ہیں، ہڈیوں کے ابار، جو ہڈیاں تھوڑی بڑھ جاتی ہیں یا باہر جو ہڈی نظر آتی ہے اس کے اوپر ایسے دبانے سے دکھن ہوگی، درد ہوگا، بازو ٹانگیں سخت مفلوج محسوس ہوتی ہیں، اور ٹھنڈی ہوا تو بالکل مریض برداشت نہیں کرتا، کیوں؟ اس سے اس کی جلد میں اس کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ لنگڑی کا درد اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ لنگڑی کا درد جو سردی مرطوب موسم رات کو بڑھتا ہے، زیادہ کام کرنے یا سردی لگنے سے بے حسی آتی ہے اور چونٹیاں ریگتی ہیں، تو یہ ہم میڈیسن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں جہاں ایسی کچھ علامت ملے۔ محنت کے بعد فالج اور لرزہ، ایک بندہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر اس کو لرزہ وغیرہ آ جاتا ہے یا فالج کی علامتیں پیدا ہو جائیں تو ہم اس میڈیسن کو استعمال کر کے اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں۔ انگلیوں کے جو سرے ہیں ان میں سرسراہٹ ہوتی ہے، جیسے سن پن ہوتا ہے۔ خارش کا پہلے ذکر ہو گیا۔ اچھا، چھپاکی کے لیے بڑی زبردست میڈیسن ہے۔ جس بندے کو بخار کے دوران چھپاکی نکل آئے تو آپ نے اس میڈیسن کو ضرور آزمانا ہے۔ اس کے اندر شدید خارش ہو اور چھپاکی جیسی کوئی ایسی صورت بن جائے تو اس میڈیسن کو ضرور آزمانا چاہیے۔ بخار کے اندر یہ بڑی زبردست میڈیسن ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نڈھال کر دینے والا بخار، بے چینی، لرزہ، ٹائیفائڈ کی طرح، اور اس کے علاوہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم کے اوپر کوئی پانی ڈال رہا ہو، اور پھر جب اس کو ایسی کیفیت ہوتی ہے پورے جسم میں تو یہ انگڑائیاں لیتا ہے، انگڑائیاں لینے کی خواہش ہوتی ہے اس کے اندر۔ دماغ کے اندر بھی اس کی کچھ علامتیں پہلے مجھے بیان کرنی چاہیے تھی، یاد نہیں مجھے۔ یہ بے پرواہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے، اور بے چینی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کی بے چینی دردوں کی وجہ سے ہے، اور اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی زہر دے دے گا۔ حاوی سامس ہماری میڈیسن ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور دماغ پر یہ مریض آ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا دماغ پر ایسے جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں، دھند سی چھائی ہوئی ہے، رات کو ذہن پر بوجھ کا احساس، اور بستر رات کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں بستر چھوڑتا ہے؟ اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، پھر تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹہلاتا ہے، تھوڑا پھرتا ہے ادھر ادھر گھر کے اندر، اوپر چلا گیا نیچے چلا گیا، تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ اس کے احساسات ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے میں نیند کے اندر ہوں، جیسے مجھے ایسے جیسے کوئی ہوش نہیں ہے، اور جیسے عضلات جو ہیں وہ سارے شکنجے کے اندر کسے ہوئے ہیں، دماغ بوجھل ہے، اور اس کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زبان میری جو ہے وہ چھیل دی گئی ہے، چھلی ہوئی میری زبان ہے، اور جوڑ بند ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے میرے چھوٹے ہو گئے ہیں اور جیسے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔
اور اس کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے جیسے پاؤں اور ٹخنے میرے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ایڑیاں کانٹوں پر قدم رکھنے پر اس کو ایسے محسوس جیسے اپنی ایڑیاں جو ہیں وہ کانٹوں پر میں رکھ رہا ہوں، اور ایڑیوں کے جلد کے نیچے جیسے میخیں گڑی ہوئی ہیں، جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، کانٹوں پر چڑھ رہا ہوں، تمام جسم میں جلن محسوس کرتا ہے۔ اچھا، رات کو اس کو جو خواب آتے ہیں نا، خواب وہ جیسے برائیونیا کو خواب آتے تھے نا کام کرنے کے، وہ پیسہ پیسہ اور کام، تو اس کے نیند کے اندر جو ہے برسٹاکس کی جو نیند ہے اس کے اندر بھی اس کو خواب آتے ہیں شدید محنت جیسے میں کر رہا ہوں۔ اس کی جو تکلیفیں بڑھتی ہیں وہ نیند کے دوران بڑھتی ہیں، یعنی رات کو سردی سے بڑھتی ہیں، مرطوب بارش کا موسم جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، بارش کے بعد اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، آرام کے دوران اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، بھیگنے سے، نہانے سے، سیدھا چت لیٹنے سے اور دائیں جانب لیٹنے سے ایسی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ کمی کیسے ہوتی ہے؟ گرمی سے۔ خارش کو تو گرمی بڑھائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو تکلیفیں ہیں اس کی وہ گرمی سے کم ہوتی ہیں، خشک موسم میں کم ہوتی ہیں، اور حرکت سے، چلنے سے، پہلو بدلنے سے اس کی تکلیفیں کم ہوتی ہیں، ہلنے جلنے سے، گرمی پہنچانے سے، انگڑائی لینے سے اس کی تکلیفیں کم ہوتی ہیں۔ برائیونیا اس کی جو ہے معاون دعا ہے، اور ایپس جو ہے اس کی دشمن دعا ہے۔ تو یہ آپ اچھی طرح اس کو سنیں 2-3 بار۔ تو آج کا ہمارا جو سیشن ہوگا وہ 9 بجے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کچھ ڈاکٹرز رات جو ہے ان کو ٹائم نہیں ملتا، کچھ 1-2 امام مسجد ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ہم 9 بجے شروع کریں گے تاکہ سارے دوست اس میں شرکت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔